سلطنت گلزار جہاں رنگین پھول ہر روز کھلتے اور پرندے خوش الحان سے چہچہاتے وہاں کی شہزادی ماہین تھی۔ ماہین کی خوبصورتی صرف اس کے چہرے تک محدود نہیں تھی بلکہ اس کی آنکھوں میں علم کی چمک اور دل میں درد کی گہرائی تھی۔ محل بڑا شاندار اور سنہری جھروکوں سے سجا ہوا تھا، مگر ان دیواروں کے بیچ شہزادی اکثر تنہا بیٹھی ہوتی۔ اس کے والد بادشاہ ظفر والدین اپنے دربار فیصلوں اور دور دراز سے آئے وفود میں اتنے مصروف رہتے کہ بیٹی کو دیکھنے کا وقت شاید کبھی کبھار ہی نکالتے۔ شہزادی کی ماں ملکہ شگفتہ جب دنیا سے رخصت ہوئی تو ماہین صرف 5 سال کی تھی۔ تب سے ماں کی گود اس کی کہانیاں اور اس کے نرمی بھرے الفاظ صرف یادوں کا حصہ رہ گئے۔ ماہین کی سب سے بڑی دوست کتابیں تھیں۔ وہ روزانہ لائبریری میں بیٹھتی، مختلف دنیاؤں میں کھو جاتی۔ پرانی کتابوں کی خوشبو، سنہری صفحات اور خوابناک افسانے اس کا اصل جہاں بن گئے تھے۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی اور شہزادی محل کی چھت سے ٹپکتے قطروں کی آواز سن رہی تھی۔ بوریت کے عالم میں وہ لائبریری سے آگے ایک کمرہ کھول بیٹھی، ایک ایسا کمرہ جو برسوں سے بند تھا۔ کمرے میں گرد جالے اور پرانی اشیاء تھیں، لیکن ایک الماری میں شیشے کے پیچھے ایک عجیب و غریب کتاب رکھی تھی۔ اس کتاب کی جلد گہرے نیلے رنگ کی تھی، مگر اس پر سنہری روشنی چمک رہی تھی جیسے وہ سانس لے رہی ہو۔ ماہین نے کتاب نکالی اور اس پر لکھا تھا، جو اس کتاب کو کھولے وہ خود کہانی بن جائے۔ اس نے بے اختیار کتاب کا پہلا صفحہ پلٹا اور ایک دم سارا کمرہ چمک اٹھا۔ روشنی نے اسے گھیر لیا اور پلک جھپکتے ہی وہ کسی اور دنیا میں پہنچ چکی تھی۔ ماہین نے آنکھیں کھولی تو ایک خوبصورت وادی میں کھڑی تھی جہاں سبز پہاڑیاں تھیں، مگر وہ پہاڑیاں بول رہی تھیں۔ ہر پہاڑی کی اپنی آواز تھی۔ کچھ پہاڑیاں ہنس رہی تھیں، کچھ روتی تھیں اور کچھ نیند میں بڑبڑا رہی تھیں۔ ایک اداس پہاڑی نے کہا، ہمیں برسوں سے کوئی ہنسا نہیں پایا، صرف وہی ہمیں خوش کر سکتا ہے جس کا دل سچا ہو۔ ماہین حیران ہوئی، لیکن اسے اپنی ماں کا ایک گانا یاد آیا۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنی نرم آواز میں وہی لوری گائی۔ جیسے ہی اس کی آواز فضا میں پھیلی، پہاڑیاں خوش ہونے لگیں، ہوا میں رنگ بکھرنے لگے اور ایک درخت کے تنے پر ایک دروازہ نمودار ہوا۔ ماہین مسکرائی اور اس دروازے سے گزر گئی۔ اب وہ ایک نئی دنیا میں تھی۔ یہاں پانی نیچے کی بجائے آسمان کی طرف بہہ رہا تھا، درخت الٹے اگے ہوئے تھے، لوگ پیچھے کی طرف چلتے تھے اور آوازیں الفاظ سنائی دیتی تھیں۔ وہ ایک لڑکی سے ملی جس کا نام اینا تھا۔ اینا نے کہا، یہ دنیا لوگوں کے الٹے نظریے کی عکاسی ہے۔ یہاں سب اپنی آنکھوں سے دوسروں کی خامیاں دیکھتے ہیں، خوبیاں نہیں۔ ماہین نے اینا کے چہرے سے گرد صاف کی اور کہا، محبت کی نظر ہو تو ہر چہرہ روشن لگتا ہے۔ اسی لمحے جھیل سیدھی ہو گئی، آسمان نیچے آیا، پانی اپنی جگہ پر واپس آیا اور ماہین کے سامنے ایک پل بن گیا جو اگلی دنیا کی طرف لے جاتا تھا۔ اب کی بار ماہین ایک سنسان اور خاموش شہر میں تھی۔ یہاں ہر شخص کے ساتھ ایک لمبا سایہ چلتا تھا جو انہیں ڈراتا تھا، قید کرتا تھا۔ کوئی مسکرا نہ رہا تھا، کوئی بول نہیں رہا تھا۔ ماہین نے ایک بزرگ سے پوچھا تو اس نے کہا، یہ ہمارے ماضی کے سائے ہیں جنہیں ہم قبول نہیں کرتے، یہ ہمیں پکڑے رکھتے ہیں۔ ماہین نے اپنے دل کی گہرائی سے ایک دعا مانگی اور اس کے اندر سے روشنی نکلی۔ اس نے سایوں پر وہ روشنی ڈالی تو وہ نرمی سے مٹنے لگے۔ لوگ آزاد ہوئے، فضا میں خوشی کی لہریں دوڑیں اور ایک سنہری دروازہ ظاہر ہوا۔ کتاب کا آخری صفحہ۔ کتاب کا آخری صفحہ بالکل خالی تھا۔ ایک پراسرار آواز گونجی، اب تمہاری باری ہے، یہ صفحہ تمہاری کہانی ہے۔ ماہین نے تھوڑی دیر سوچا۔ وہ صرف ایک قاری نہیں رہی تھی، اب وہ خود ایک ہیروئن تھی جو مشکلات کا سامنا کر چکی تھی۔ اس نے صفحے پر لکھا، میں روشنی ہوں جو دوسروں کے اندھیروں کو مٹا سکے۔ لکھتے ہی کتاب بند ہو گئی، روشنی واپس آئی اور وہ محل میں اپنی لائبریری کے کمرے میں واپس آ چکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب ایک نیا نور تھا۔ جب بادشاہ نے بیٹی کو دیکھا تو اسے لگا جیسے وہ پہلے سے مختلف ہو گئی ہے۔ اس نے شہزادی سے بات کی، وقت گزارا اور احساس ہوا کہ ماہین کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ماہین نے محل کی لائبریری کو کتابوں کا باغ بنا دیا، جہاں ہر بچہ آ سکتا تھا، پڑھ سکتا تھا، سیکھ سکتا تھا۔ وہاں ایک کونے میں ایک سنہری کتاب رکھی تھی جو کبھی کبھی چمکتی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کارٹون جالی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔